کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اسے پرندے پسند نہیں تھے۔ اسے لگتا تھا کہ پرندے اس کی فصل خراب کر دیں گے، اس لیے کسان آس پاس پیڑوں پر پرندوں کا کوئی گھونسلہ دیکھتا تو فوراً گرا دیتا، اور اگر کسی پرندے کو فصل پر منڈلاتا دیکھتا تو پتھر مارتا اور تب تک پرندے پر پتھر برساتا رہتا جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ کسان کی ایک بیٹی بھی تھی، بانو۔ وہ بہت رحم دل اور مہربان لڑکی تھی۔ وہ اپنے بابا کو سمجھایا کرتی تھی کہ پرندے اور جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بانو یہ بات کتابوں سے سیکھتی تھی، لیکن اس کے بابا اس کی ایک نہ سنتے اور کہتے، بانو تم کچھ نہیں جانتی، اگر میں ان پرندوں کو نہ بھگاؤں تو یہ پوری کی پوری فصل اجاڑ پھینکیں۔ بانو کو اپنے بابا کے اس بے رحم رویے پر بہت افسوس ہوتا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ اس جھلسا دینے والی گرمی میں آخر بے چارے پرندے کیسے جی پائیں گے۔ یہ سوچ کر بانو گھر سے گندم کے دانے مٹی میں بھرتی اور ایک مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر چڑھ پڑتی، پھر اپنے بابا سے نظر بچا کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتی۔ یوں ہی وہ دانہ ڈالتی، پرندوں کے غول زمین پر اتر آتے اور دانہ چگنے لگتے۔ بانو کو یہ منظر بہت اطمینان بھرا محسوس ہوتا۔ وہ پانی کا پیالہ وہیں رکھ کر گھر لوٹ جاتی۔ یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ کوے، چڑیاں اور رنگ برنگے پروں والے طوطے اپنے اس رحم دل ساتھی کو پہچاننے لگے تھے۔ بانو کا اسکول گھر سے قدرے دور تھا۔ ایک دن بانو اسکول سے نکلی ہی تھی کہ یکایک بادل اکٹھے ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بانو درختوں کے نیچے چلتی، بارش سے بچتی بچاتی گھر کی جانب بڑھتی رہی۔ بارش کے پانی کی وجہ سے جگہ جگہ پھسلن ہو چکی تھی۔ اچانک بانو کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ زمین پر پتھر پڑا، بانو کے سر پر لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ دور دور تک اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ قریب ہی ایک درخت پر بیٹھی چڑیا کی نظر اس مہربان لڑکی پر پڑی۔ چوں 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 چڑیا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پرندے اکٹھے ہو گئے۔ وہ اس لڑکی کو پہچانتے تھے، مگر وہ اس کی مدد کیسے کرتے؟ ذہین طوطا تیزی سے اس کھیت کی طرف اڑنے لگا جو اس کے بابا کا کھیت تھا۔ باقی پرندے بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ بانو کے بابا نے جب پرندوں کا شور سنا تو پہلے پتھر اٹھا کر مارنے لگے، مگر پرندے باز نہ آئے۔ پرندوں کے شور مچانے پر بانو کے بابا کو کسی خطرے کا احساس ہوا۔ ضرور پرندے مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ سوچ کر وہ پرندوں کے پیچھے ہو لیے اور چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا تو بانو بارش کے پانی میں بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے بھاگ کر اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں بانو بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کے سر کا زخم بھی اب بھر چکا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بانو جب کھیتوں کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ اس کے بابا نے ایک طرف پرندوں کے لیے دانہ اور پانی کے پیالے رکھے تھے، جہاں کچھ چڑیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ بانو اپنے بابا کے اس بدلے رویے پر مسکرا دی اور بہت خوش ہوئی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔